ذرا تصور کریں اگر صرف ایک آدمی کے قتل سے ایسی جنگ شروع ہو جائے جس میں 2 کروڑ سے زیادہ انسان مارے جائیں، پوری دنیا کے ملک ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور 4 سال تک زمین کے ہر کونے میں صرف موت اور تباہی نظر آئے۔ یہی وہ خوفناک جنگ تھی جسے دنیا آج پہلی عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 1 کے نام سے جانتی ہے۔ سال 1914 میں یورپ دنیا کا سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ خطہ سمجھا جاتا تھا۔ شہر ترقی کر رہے تھے، صنعتیں بڑھ رہی تھیں اور طاقتور سلطنتیں اپنی طاقت پر فخر کر رہی تھیں، لیکن اس ترقی کے پیچھے ایک خطرناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ یورپ کے بڑے ممالک کے درمیان طاقت کی دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ ہر ملک اپنی فوج کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا رہا تھا۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس اور روس ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران مختلف ممالک نے خفیہ اتحاد بھی بنا لیے تھے۔ یورپ 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ پہلا گروہ تھا ٹرپل الائنس، جس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی شامل تھے۔ دوسرا گروہ تھا ٹرپل انٹینٹ، جس میں برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھے۔ ان اتحادوں کی وجہ سے اگر 2 ممالک کے درمیان جنگ ہوتی تو ان کے اتحادی بھی جنگ میں شامل ہو جاتے، اور یہی وہ صورتحال تھی جس نے دنیا کو ایک بہت بڑے خطرے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ وہ دن آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگری کے شہزادے آرچ ڈیوک فرڈیننڈ اپنی بیوی کے ساتھ بوسنیا کے شہر ساراییوو کے دورے پر آئے۔ سڑکوں پر لوگ کھڑے تھے اور قافلہ شہر سے گزر رہا تھا، لیکن ہجوم کے درمیان ایک نوجوان موجود تھا جس کا نام گاوریلو پرنسپ تھا۔ وہ ایک خفیہ قوم پرست گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور آسٹریا کی حکومت سے نفرت کرتا تھا۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر شہزادے اور ان کی بیوی پر گولیاں چلا دیں۔ چند ہی لمحوں میں دونوں ہلاک ہو گئے۔ یہ قتل صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا، یہ وہ چنگاری تھی جس نے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ آسٹریا ہنگری نے فوراً اس قتل کا الزام سربیا پر لگا دیا۔ 1 ماہ بعد آسٹریا نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن اصل مسئلہ ابھی شروع ہوا تھا۔ سربیا کی حمایت میں روس میدان میں آ گیا۔ روس کو دیکھ کر جرمنی نے آسٹریا کا ساتھ دیا اور روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد جرمنی نے فرانس پر بھی حملہ کر دیا۔ جب جرمنی کی فوجیں بیلجیم کے راستے فرانس میں داخل ہوئیں تو برطانیہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پوری دنیا کی بڑی جنگ بن چکا تھا۔ دنیا کے مختلف حصوں سے لاکھوں نوجوان فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ہر ملک کو یقین تھا کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ جنگ شروع ہوتے ہی مغربی محاذ پر ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ فوجیوں نے زمین میں لمبی خندقیں کھود لیں جنہیں ٹرینچز کہا جاتا تھا۔ یہ خندقیں سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ فوجی انہی خندقوں میں رہتے، کھاتے اور لڑتے تھے۔ بارش، کیچڑ، بیماری اور دشمن کی گولیاں، یہ سب ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ کبھی کبھی صرف چند میٹر زمین کے لیے ہزاروں فوجی مارے جاتے تھے۔ یہ جنگ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی خوفناک تھی۔ پہلی بار مشین گنز، ٹینک، آبدوزیں اور جنگی جہاز بڑے پیمانے پر استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور خوفناک ہتھیار بھی استعمال ہوا، زہریلی گیس۔ جب یہ گیس میدان جنگ میں پھیلتی تو فوجی سانس نہ لے پاتے اور چند ہی لمحوں میں ہلاک ہو جاتے۔ 1916 میں ایک بہت بڑی لڑائی لڑی گئی جسے بیٹل آف سوم کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے پہلے ہی دن تقریباً 60,000 برطانوی فوجی زخمی یا ہلاک ہو گئے۔ یہ تاریخ کے سب سے خونی دنوں میں سے ایک تھا۔ جنگ سالوں تک جاری رہی اور دونوں طرف لاکھوں جانیں ضائع ہوتی رہیں۔ 1917 میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکہ کے شامل ہونے سے طاقت کا توازن بدل گیا۔ اب اتحادی ممالک کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی۔ آخر کار 1918 میں جرمنی کمزور پڑنے لگا۔ اس کی فوج تھک چکی تھی اور معیشت تباہ ہو رہی تھی۔ نومبر 1918 میں جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں 4 سال بعد پہلی عالمی جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس جنگ کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تقریباً 2 کروڑ انسان مارے گئے اور کروڑوں زخمی ہوئے۔ اس جنگ کے بعد دنیا کی 4 بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں: جرمن سلطنت، عثمانی سلطنت، آسٹریا ہنگری سلطنت اور روسی سلطنت۔ یورپ کا نقشہ بدل گیا اور کئی نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد کیے گئے فیصلے اتنے سخت تھے کہ انہوں نے ایک اور بڑی تباہی کی بنیاد رکھ دی۔ صرف 20 سال بعد دنیا ایک اور خوفناک جنگ میں داخل ہونے والی تھی، جسے ہم آج دوسری عالمی جنگ کے نام سے جانتے ہیں۔